بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا 15ویں شب میں 6 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک کا، نمبر 2 کینہ رکھنے والوں کا، نمبر 3 رشتہ توڑنے والوں کا، نمبر 4 ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پینٹ لنگی لٹکانے والوں کا، نمبر 5 شراب پینے والوں کا، نمبر 6 والدین کا نافرمان کا۔ جو ان 6 گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ اب ہم اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ہم بھی اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر مبتلا ہے تو فوراً اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کس بلا کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ شرک نام ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کا ماننا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد جس طرح شرک کرنے والا اپنے خالق اور مالک کے ساتھ غداری کرتا ہے، اسی طرح یہ 5 آدمی خدا کے مخلوق کے ساتھ غداری کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ظلم کرتا ہے۔ کینہ رکھنے والا انسان کا دل ہر وقت کینہ سے پاک ہو، یہ دل کا مرض ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ دوسرے صحابی کو شوق ہوا میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا عمل کرتا ہے۔ اس کے یہاں مہمان ٹھہرا، 3 دن تک ٹھہرا، دیکھا کہ یہ تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، فجر کی اذان اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور تو کوئی خاص عمل ہے ہی نہیں۔ تو 3 دن کے بعد پوچھا کہ بھائی تو کون سا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ اس صحابی نے کہا میرے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، صرف میں یہ عمل کرتا ہوں کہ جب میں سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں تو میں اپنے دل کو کینہ سے، بغض سے، حسد سے پاک کر لیتا ہوں۔ جس نے مجھے برا بھلا کہا میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ وہ جو دیکھنے والا صحابی تھا اس نے کہا ہے کہ یہی وہ عمل ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت دے دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو اپنے دل کو کینہ سے، حسد سے، بغض سے پاک رکھیں۔ دوسرا آتا ہے رشتہ توڑنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کا پورا خیال رکھیں۔ اگر وہ توڑنے کی بھی کوشش کرے تو تم اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو۔ تیسرا ہے پاجامہ لٹکانے والا ٹخنوں کے نیچے، یہ ایک متکبرانہ چال ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی اور عظمت تو میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کہ میری چادر کو وہ چھین رہا ہو، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ذلیل کر دیتا ہے، دنیا کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح شراب پینے والا، دنیا کی شراب تو گندی ہے، یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ لوگوں، دنیا کے شراب سے بچو، اللہ تبارک و تعالی جنت میں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ چھٹا ہے والدین کا نافرمان، جنہوں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہو، نافرمانی کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے ہی، سب سے پہلے اپنے والدین سے معاف کرائیے۔ اگر آپ کے والدین آپ کے گستاخی کو معاف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، ہماری اولاد بھی ویسے ہی ہمارے ساتھ کرے گی۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے گھر سے باہر کھینچنا شروع کر دیا، اور کھینچتے کھینچتے دروازے پر لے آیا۔ جیسے ہی دروازے پر آیا تو باپ نے کہا، بیٹا اگر دروازے سے باہر لے گیا تو ظلم ہو جائے گا۔ بیٹا نے کہا، یہ بھی تو ظلم ہی تھا کہ میں نے گھر سے کھینچ کر کے گلے میں رسی ڈال کر کے دروازے تک لایا۔ کہا، بیٹا میں نے بھی اپنے باپ کو یہی تک گلے میں رسی ڈال کر کھینچا تھا، اسی لیے اگر آگے کھینچ کے لے جاتا تو ظلم ہو جاتا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اولاد اپنے والدین کی طرف ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اپنے والدین کا پوری خدمت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قصائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا، فلاں شہر میں ہے، فلاں آدمی، فلاں قصائی تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو پہلے اس سے ملاقات کر لیتے ہیں، وہ کس ڈھنگ کا آدمی ہے، کیسا عبادت گزار ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں پہنچے تو دیکھا وہ گوشت کاٹ کر کے بیچ رہا ہے۔ جب شام ہوئی، گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے، آپ کے یہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بہت اچھا، چلیے میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے گھر پہنچے۔ اس قصائی نے جا کر کے پہلے گوشت کا ٹکڑا کیا، بنایا، اس کو خوب اچھی طرح روٹی میں ملایا، اپنے ماں کا منہ ہاتھ دھلا کر کے اور خود چبا کر کے ماں کے منہ میں ڈالا۔ اس کی ماں کھاتی بھی جاتی ہے، دعا بھی دیتی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی تم کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی سے پوچھا، بھائی یہ کیا کہتی ہے؟ کہا، جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اس طرح روزانہ یہ کہتی ہے
کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ کہاں میں ایک قصائی آدمی، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا پیغمبر ہے، میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اے دوست، میں ہی موسیٰ ہوں۔ دیکھا ماں کی خدمت نے اس قصائی کو کہاں کا مرتبہ دے دیا، ایک پیغمبر کا ساتھی بنا دیا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔